بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين قوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز المبين. صلى الله عليه وسلم. لیکن ہمارے معاشرے میں بعض چیزیں ابھی بے ترقی سے یا بے جا بحثوں کے نتیجے میں ایسی سوچ بن گئی ہے کہ اس پر گفتگو کرنا بھی آسان نہیں ہے. لیکن میں اس وقت اول وقت نماز میں بند بیٹھا ہوں میں اپنا فریضہ ضرور عزیزوں، میں نے آپ اللہ کی خدمت میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی آیت ہے. اس میں رب العالمین نے صاحبان ایمان مردوں سے اور ساری ایمان والی عورتوں سے وعدہ کیا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا وعدہ سارے مومنین سے بھی ہے اور ساری مومنات سے بھی ہے. اور اللہ ہی وہ ہے کہ جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور وعدہ شکنی نہیں کرتا، وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اس کا وعدہ کیا ہے کہ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ خاتون کو جنت دے گا جس کی زمین میں نہ جائے، اور صرف جنت ہی نہیں دے گا، مساکن طیبۃ فی جنات عدن، جنت کی جو اعلیٰ و اونچی کوالٹی ہے جنت عدن، اس جنت عدن میں رہنے کے حقوق اور ایجاد ٹھکانے کو. یہ وعدہ ہے اللہ کا ہر اس انسان سے کہ جو اس دنیا سے اٹھے تو اپنا ایمان سلامت لے کے اٹھے. میں نے صراحت اس لیے کر دی ہے کہ مومن ہو کے جینا اور ہے اور مومن مرنا اور ہے. مومن ہو کے جینے کے بعد مومن مرنا بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. انسانی زندگی کے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں جو وقت موت انسان سے اس کے ایمان کو چھین لیتے ہیں. لہذا اس وقت کا ایمان ہمیں یہ مطمئن نہ کر دے کہ مومن ہے تو جنت پکی ہے. بے شک مومن ہیں، مومن رہیں اور مومن دنیا سے اٹھیں تو جنت پکی ہے. جنت کا وعدہ کرنے کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم نے جنت پانے کا اطمینان حاصل کیا، ہم نے تم سے جنت کا وعدہ کیا، لیکن یاد رکھنا جنت پا لینے کو اپنا آخری ہدف اور آخری کامیابی قرار نہ دیں. ہم تمہیں جنت دیں گے، جنت میں رہنے کو بہترین ٹھکانے دیں گے، سب کچھ عطا کریں گے، لیکن یاد رکھنا کہ جنت سب سے بڑی چیز کا نام نہیں ہے کہ جسے پا کے تو مطمئن ہو جاؤ. ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضا کا حاصل کر لینا. سب سے بڑی چیز ہے اللہ کو راضی کر لینا.
ذالک هو الفوز العظیم، اگر تم نے زندگی ایسے بسر کی، نیکیاں اس طرح سے کی کہ تم نے جنت نہیں اللہ کی رضا کے لائق اپنے آپ کو بنا لیا، تو پھر تم بڑی کامیابی والے بن گئے۔ جزا پانے والا جنت جائے گا، رضا پانے والا جنت لے جائے گا۔ یہ فاصلے ہیں لوگوں کے درمیان۔ میرے عزیزوں، میں اس وقت اسی موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ ہم جو نیکیاں انجام دے رہے ہیں، ان نیکیوں کے سامنے ہم کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں، کہاں تک ہم ان نیکیوں کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں، اور ہم کہاں اپنی بے توجہی کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے جو نظام بنایا ہے دنیا کا، اس میں نیکیاں انجام دینے کو دیا ہے اور کچھ برائیاں ہیں ان سے ہمیں منع کیا ہے۔ ان نیکیوں پر اس نے آخرت کی جزا رکھی ہے اور گناہوں پر آخرت کی سزا رکھی ہے۔ لیکن ان نیکیوں پر جس پر آخرت کی جزا رکھی ہے یا برائیوں پر جس پر آخرت کی سزا رکھی ہے، اس سے پہلے کچھ دنیاوی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی آخرت تو بات کی چیز ہے، یہ نیکی اس دنیا میں بھی ہمیں بہت کچھ دلاتی ہے۔ مثلا اس وقت جتنی ہماری بہنیں بھائی مسلسل اس درگاہ میں آ رہے ہیں، ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو صرف حضرت ابوالفضل عباس کو سلام کرنے آیا ہو۔ ہم سب یہاں کچھ نہ کچھ مانگنے اور لینے آئے ہیں۔ کوئی اولاد لینے آ رہا ہے، کوئی روزی لینے آ رہا ہے، کوئی زندگی مانگنے آ رہا ہے، کوئی صحت مانگنے آ رہا ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو جو صرف اس لیے آیا ہو کہ اپنے مولا کو سلام کرے۔ میرے عزیزوں، میں خود متوجہ نہیں تھا، مجھے بھی اللہ نے شرف زیارت عطا کیا ہے، اور زیارتوں میں ہم سب آپ جانتے ہیں، حج عمرہ زیارت جہاں بھی آتے ہیں، ہمارے پاس ایک طولانی فہرست ہوتی ہے اپنے مطالبات کی، اور اس کے بعد دوسروں کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے مطالبات کو دیکھیں اور دوسروں کی دعائیں دیکھیں تو ہم پہلی نمبر پر تو دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں۔ ہمارے بچے کو تعلیم کی صورت اچھی بن جائے، ہمارے جاب مل جائے، ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے، ہماری صحت مل جائے، ہمارا قرضہ چک جائے، ہمارا روزگار چل جائے، دنیا میں ہم رک جاتے ہیں۔ اگر بہت آگے جاتے ہیں تو پھر آخرت ہوتی ہے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس سے آگے ہم کہیں جاتے ہوں تو بتائیے، اپنے اعمال خیر کے پیچھے جو ہدف ہمارا ہوتا ہے اس سے آگے تو کہیں ہوتا ہو تو بتائیے۔ میں نے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، میری آنکھیں کھل گئیں، میں نے جب ایک بامعرفت عالم دین کا جملہ پڑھا کہ اے حسین، میں تم سے شرمندہ ہوں، زیارت کرنے آیا ہوں تو تم سے شرمندہ ہوں، اس لیے شرمندہ ہوں کہ آج تک میں تم سے ملنے آیا ہی نہیں، میں تو ہمیشہ اپنی غرض سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، کبھی تمہاری بارگاہ میں بے غرض نہیں آیا ہوں میں۔ تو میرے عزیزوں، کبھی کبھی ہم کو اس درگاہ میں بے غرض آنا چاہیے، کبھی حسین کی بارگاہ میں بے غرض آنا چاہیے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں بھی نہ اولاد مانگنے کے لیے آنا چاہیے، نہ جنت مانگنے کے لیے آنا چاہیے۔ مالک، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ تو ہے ہی لائق عبادت اور مجھے بس تیری رضا چاہیے۔ یہ ادب تو جزا تک بھی نہیں جاتے، ہم تو اس سے نیچے رک جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اعمال خیر میں اتنے اثرات دنیا میں رکھے ہیں کہ ہم انہی میں اٹک جاتے ہیں۔ میری بہنیں، میرے بھائی جو اس وقت آئے ہیں اور ابوالفضل عباس علیہ السلام یا ان کے پہلو میں، ان کی آغوش میں، جس نے بھی سوچا ہو کہ ننھی سے قبر کا نشان اور بنا دیا جائے، کہ جس کی لاش حسین کو تب اٹھانا پڑے تھی جب ابوالفضل اپنے ہاتھ کٹا چکے تھے، ورنہ شاید باپ کو یہ زحمت نہ کرنا پڑے گی، مگر پہلے ہی بھائی، جوان بھائی سو چکا تھا۔ زیارت کرنے آتے ہیں ہم تو کبھی صرف اس خیال سے آئیں کہ چلیں ان سے، جیسے اپنے دوستوں سے ملنے جاتے ہیں، جیسے اپنے بزرگوں سے ملنے جاتے ہیں،
کبھی کبھی بے غرض بھی جاتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، بس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ویسی ہماری یہ ملاقاتیں بھی ہونا چاہیے کہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں، اور جو بن مانگے اتنا دینے والے ہیں ان سے ہم محدود کر کے مانگے کیوں؟ حوالے کر دیں، ہم آپ کے حوالے ہیں، آپ جانے ہم جانے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہم مانگ کے محدود کر کے اپنی اڑان کو اتنا نیچے کر لیتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ نے اثرات عمل رکھے ہیں، اچھے کاموں کے نتائج، بروں کے نہیں ہے۔ سب میں اس موضوع پہ گناہ پہ بات نہیں کر رہا، نیکیوں پہ بات کر رہا ہوں کہ نیکیوں کے اچھے اثرات ہیں، اور ہم اکثر اسی میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے درمیان زیارت عاشورہ کی پابندی کرنے والے بے شمار، مگر ہم میں کوئی ایک ایسا ڈھونڈے ملے گا جس نے زیارت عاشورہ کے جو فوائد اور اثرات لکھے ہیں ان کی توسل کے، ان کے تصور کے بغیر زیارت پڑھتا ہوں۔ زیارت عاشورہ پڑھیں گے تو روزی بڑھے گی، اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ زیارت عاشورہ پڑھیں گے تو گناہ بخشے جائیں گے، اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ جو بھی اس کے اثرات لکھے ہیں، بلکہ ہماری ساری کتابیں تو دعاؤں کی، معاف کیجیے گا، کاروبار کی بکلیٹس بن گئی ہیں۔ سورہ یاسین سے پہلے لکھا ہوا ہے یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، کہیں لکھا ہی نہیں ہمارے یہاں کہ یہ سب قربتاً اللہ کرتے ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس کاروبار حیات کے لیے نہ کرو۔ یہ تو نتیجہ ملنے ہی والا ہے، تمہیں رضا پروردگار تک پہنچاؤ گے تو پھر یہ تو کچھ رہ نہیں جاتا تمہارے لیے۔ جو رضا تک پہنچ جاتا ہے وہ دوسروں میں بانٹنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ جنت جانا اور ہے، جنت لے جانا اور ہے، تو ہم وہاں کیوں اٹک جاتے ہیں کہ جہاں ہمیں نہیں اٹکنا چاہیے؟ پروردگار کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ میرے عزیزو، ہم اٹک کہاں جاتے ہیں؟ میں آپ کو یاد دلا دوں، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے آگے کہا کہ میرے 6 ڈیمانڈ ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ پوری کر دیں۔ حضور نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا میں پہلی چیز تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو۔ لیکن بے شعور انسان نہیں تھا، بہت باشعور تھا، اور جو اس نے 6 ڈیمانڈ رکھی ہیں ان کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں، پوری دنیا اور پوری آخرت مانگ لی، اور دنیا بھی اونچی مانگی اور آخرت کی آخری اعلیٰ ترین کوالٹی مانگی۔ کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے مالک مجھ سے راضی رہے۔ تو اور کیا چاہتے ہو؟ میں بھی کہہ رہا تھا نا کہ ہمارا ہدف رضا پروردگار ہونا چاہیے، تو رضا تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے وہ بھی مجھے بتانا چاہیے آپ سے۔ کہ میں چاہتا ہوں میرا مالک مجھ سے راضی رہے۔ دیندار انسان ہے تو اسے فکر ہوگی کہ میرا پروردگار مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اس کے بعد کیا چاہتے ہو؟ کہا اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ صرف مالک ہی راضی نہ رہے، جن انسانوں کے درمیان میں زندگی بسر کر رہا ہوں یہ سب لوگ بھی مجھ سے راضی رہے۔ اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، بہت دیر میں ناراض ہوتا ہے، بہت جلدی راضی ہوتا ہے، مگر یہ سب راضی رہے، رشتہ دار، عزیز، پڑوسی، تعلقاتی، سب راضی رہیں، دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ سب کو راضی کرنا مینڈک تولنا ہے۔ ایک مینڈک پکڑ کے رکھیے، دوسرا چھوڑ کے چلا جائے، بالکل اسی طرح سب کو راضی کرنا۔ پڑوسی کو راضی کیجئے، بیگم ناراض، بیگم کو خوش کیجئے، بھائی ناراض، بھائی کو خوش کیجئے، ساس ناراض، تو سب کو راضی رکھنا سب سے مشکل کام، اگر اسے کہا میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے راضی رہیں۔ کہا اور کیا چاہیے؟ کہا اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے روزی رہے، میں لمبی زندگی بھی پاؤں اور بیمار بھی نہ ہوں۔ اب بتائیے کچھ چھوڑا اس نے دنیا، مگر ہم سے آپ سے زیادہ اونچی سوچ کا آدمی۔ کہا اور کیا چاہیے؟ اللہ راضی رہے، لوگ راضی رہے، روزی بھی خوب ملے، عمر بھی لمبی ہو، تندرستی بھی برقرار رہے۔ اب اور کیا بچا؟ کہا اور ایک چیز اور چاہیے۔ کہا وہ کیا؟ کہا آخرت میں جو آپ کے رہنے کا ٹھکانہ ہوگا اس کا پڑوس مجھے چاہیے۔ کچھ بچا؟ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے آخرت میں جو آپ کی منزلت ہے اس کا جوار، اس کا پڑوس مجھے چاہیے۔ اب میرے بتائیے عزیزو کیا بچا؟ مگر سنیے، آیا تھا ہم یہ چاہتے ہیں، ہم بھی یہاں آتے ہیں تو ہم اپنی ڈیمانڈز رکھتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے،
اور اس معنی میں رکھتے ہیں گویا بس آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارا کام ہو جائے. مگر میں یہیں پر آپ سب سے سیرت پیغمبر کے سہارے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس نے 6 ڈیمانڈز رکھی، 6 مطالبے رکھے. پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں 6 چیزیں چاہیے تو تمہیں 6 کام کرنا پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا بغیر کوشش کے کسی کام آنے والی نہیں ہے. تمہیں جو ڈیوٹی ہے وہ تم کرو، تم سے جو کمی رہے گی وہ ہمارا توسل اس کو پورا کرے گا. گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھو اور اس کو کہو کہ تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہمیں روزی عطا فرما، تو یہ ہونے والا نہیں ہے. اپنی طاقت جتنی ہے لگاؤ، پھر تمہیں پتا ہے کہ کم پڑو گے تو یہ کمی ان کے توسل سے پوری کرو. ہم میں سے اکثر مومنین و مومنات منت پوری ہونے کی شرط پوری نہیں کی. تمہاری طرف سے شرط یہ ہے کہ تم جو کر سکتے ہو وہ کرو، محنت سے پڑھو، پھر آگے فریاد کرو کہ میرے نمبر اونچے ہو جائیں. ٹہل کے نمبر آگے بڑھنے والی نہیں ہے. اپنی طاقت لگاؤ، محنت سے دکان کھول کے روزی کے لیے بیٹھو، پھر آگے کہو کہ مولا عباس روزی بڑھ جائے. دکان بند کر کے روزی بڑھنے والی نہیں ہے. روایت میں ہے کہ الرامی بلا الدائی بلا عمل کر رامے بلا وطر. آپ نے تیر کمان تو چلتے نہیں، کھیل میں چلتے ہیں. ہم نے بچپن میں گاؤں میں چلایا تو تیر کمان جو ہوتا ہے تصویر سب نے دیکھی ہے. تیر کو آپ کمان میں لگا کے مارے تب بھی نشانے پڑنا مشکل. جیسے آج کل گولی بندوق میں رکھے بغیر ہاتھ سے ہم گولی نشانے مارے پڑے گی نہیں پڑے گی، ویسے تیر بغیر کمان کے نشانے پڑنے والا نہیں ہے. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں نے حضور کا نام لیا، ایسی صلوات تو نہیں ہونا چاہیے. بغیر کمان کے تیر اگر پھینکا جائے تو جیسے نشانے پہ نہیں پڑتا، ویسے ہی فرمایا کہ بغیر کوشش اور عمل کے دعا بھی قبول ہونے والی نہیں ہے. تو کہا تم نے 6 ڈیمانڈ کی تو 6 کام تمہیں کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم کام آئیں. کہا وہ کیا؟ اور توجہ نے اس کے لیے میں نے پوری روایت آپ کو سنی ہے کہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے اللہ کی رضا. اس اللہ کی رضا تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی رہے تو 2 کام کرو. ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت کرو، جو کہے وہ مانو، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، جس کام سے روکے اس کام کو انجام نہ دو. میں اور صاف لفظوں میں کہوں، حضور کہہ رہے تھے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ راضی رہے تو واجبات کو انجام دیتے رہو، حرام کاموں سے خود کو بچاتے رہو. بس اتنا ہی کر لو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. نہ کسی چلے کے خریدنے کی ضرورت ہے، نہ کسی گٹ کو دہرانے کی ضرورت ہے. بس واجبات کو انجام دیتے رہو، حرام سے خود کو بچاتے رہو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. چلیے نسخہ معلوم ہو گیا. اب سب سے مشکل کام، سارے لوگ مجھ سے راضی رہے، اس کا بھی نسخہ سنیے. کام کیا ہے؟ ہمارے آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں فراوان ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے، مگر کچھ نعمتیں انسان کے پاس دوسروں سے زیادہ ہوتی ہیں. اور کچھ دوسروں کے پاس ہے جو میرے پاس نہیں. نعمتیں اللہ نے بانٹی ہیں سب کے درمیان. زیادہ تر نعمتیں سب کے پاس ہیں، لیکن کہیں کم کہیں زیادہ. کسی کے پاس علم کم ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے. کسی کے پاس دولت کم ہے، کسی کے پاس دولت زیادہ ہے. کسی کے زیادہ تعلقات ہیں، کسی کے کم تعلقات ہیں. تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. کسی کو دلوں میں محبت زیادہ ملی ہے، کسی کو کم ملی ہے. البتہ اس میں سختی کا دخل ہوتا ہے. تو یہ نعمتیں ہیں. توجہ دیں، بہت کارآمد فارمولہ ہے کہ اس دنیا میں اگر سب کو ہم راضی رکھنا چاہتے ہیں تو راضی رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سب کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو 2 اصول یہاں بھی اپناؤ. ایک تو یہ کہ جو نعمتیں دوسروں کے پاس ہیں ان پہ کبھی نگاہ نہ ڈالو. کسی سے کوئی امید نہ لگاؤ کہ اس کے پاس تعلقات ہے میری سفارش کر دے گا، یہ پاورفل ہے میری مدد کر دے گا، اس کے پاس پیسہ ہے مجھے قرضہ دے دے گا. جو نعمتیں لوگوں کے پاس ہیں اس سے امید نہ لگاؤ، اور جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان سے کسی کو پہنچانے میں روکو نہیں. جو تمہارے پاس ہے پہنچاتے رہو، جو لوگوں کے پاس ہے لانے کی کوشش نہ کرو، تو دنیا کا ہر انسان تم سے راضی ہو جائے. ایک صلوات بھیجیں محمد.
چھیڑی میں نے اس لیے کہ دنیا کے اثرات ہوتے ہیں اور ہم کبھی کبھی نہیں دنیا کے اثرات میں رک جاتے ہیں. تو دنیا کے اثرات میں اللہ کو راضی، اللہ مجھ سے راضی رہے، واجبات چھوٹے نہ حرام ہونا، لوگ مجھ سے راضی رہیں، تو جو نعمتیں تمہارے پاس انہیں بانٹتے رہو، پہنچاتے رہو. علم ہے پہنچاؤ، دولت ہے پہنچاؤ، تعلقات ہیں دوسروں کے کام آؤ، اور دوسروں کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کے چکر میں نہ پڑو. تم سے کوئی ناراض نہیں ہوگا، تم سے سب کچھ رہے گا. تیسری چیز پر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا مال بڑھے. ہم آپ جو واجبات اللہ نے رکھے ہیں خمس ہم سب پہ واجب ہے. چاہے 2 روپیہ نکلے ہوتا ہے واجب، چاہے 1 روپیہ نکلے ہوتا ہے واجب. اس لیے کہ آدمی کی زندگی میں ایسا وقت خدا نہ کرے جو سڑک پہ پڑا ہوا دیوانہ ہے جس کے اوپر پھٹے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس گھر ہے، رہتے ہیں کہیں، تو گھر میں کوئی تاریخ ایسی نہیں ہوگی جب چائے کی پتی یا شکر یا چاول یا دال سب زیرو. حتیٰ کہ یہ جو ابھی کووڈ-19 آیا اس میں بھی یہ وقت نہیں آیا کہ گھر میں آدمی کی جیب میں بھی 1 روپیہ نہیں اور دال چاول آٹا ہلدی دھنیا کچھ بھی نہ بچا ہو، سب جھاڑو لگ گئی ہو. نہیں ہوتا ایسا. تو نہیں ہوتا تو پھر یہی بچت ہے اور اسی پہ خمس واجب. ہم نے سوچ لیا ہمارے یہاں بچت نہیں ہوتی اور طے کر لیا خمس واجب نہیں. اپنا حساب کرنا ہمارا کام ہے. بچت ہے تو خمس نکلے گا اور نہیں بچت ہے تو خمس نہیں نکلے گا. یہ نہ سوچ کے بیٹھ رہی ہے کہ ہمارے ہاں سیونگ ہوتی نہیں. ہماری آپ کی نگاہ میں سیونگ اسے کہتے ہیں جو ہم بچانے کی نیت سے رکھ دیں، مگر مذہب کی نگاہ میں سیونگ بچانے کی نیت سے رکھا ہوا نہیں ہے. جو ہماری زندگی میں خرچ کرنے کے باوجود بچ گیا ہے وہ بچت ہے. اور یہ سب کے پاس ہے، چاہے 1 روپیہ نکلے. پہلی بحث اس وقت چھیڑنے کی نہیں. تو ہم واجبات ادا نہیں کرتے. کیوں؟ خمس نکالیں گے 100 میں 20 چلے جائیں گے. مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ نے کہا خمس نکالو. کہنے مولانا نکال دیں تو بچے گا کیا؟ حالانکہ خمس کتنا نکلے گا؟ 100 میں 20 تو بچے گا کتنا؟ بول دینے کیا رہے تو چین تھوڑی لگا آپ سے 80 بچے گے آپ کے پاس. کہنے لگے مولانا خوبا اتنا نکال دیں تو بچے ہی گا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا جو نکالنا وہ تم رکھ لو، جو نہیں بچتا وہ مجھے دے دو. تو ہم آپ کو اس نہیں نکالتے اس لیے کہ گھٹ جائے گا. یہی ڈر ہے نا، کم ہو جائے گا. اب سنیے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں. فرمایا، پوچھا اس نے کہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے، روزی میں وسعت پیدا ہو جائے. تو فرمایا روزی میں وسعت پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس سے زکوٰۃ نکالو. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمارے مال میں مالی واجبات رکھے ہیں ان کو ادا کیا جائے. قرآن مجید میں 2 لفظ بار بار آئے ہیں، نماز اور زکوٰۃ. نماز اور زکوٰۃ یہ 2 علامتیں ہیں. نماز اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی علامت ہے اور زکوٰۃ بندوں کے حق ادا کرنے کی علامت ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ دونوں کلمات جو آتے ہیں یہ علامت ہے کہ نماز پڑھو یعنی اللہ کا حق جو ہمارے اوپر ہے، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، حج یہ ادا کرتے رہو. زکوٰۃ تو یعنی خمس، فطرہ، زکوٰۃ، صدقہ یہ نکالتے رہو. کہا اگر تم چاہتے ہو تمہاری روزی بڑھے تو اس میں جو اللہ نے زکوٰۃ اور مالی واجب رکھا وہ نکالو. اس کے بعد کیا چاہیے؟ اگلی ڈیمانڈ یاد ہے؟ بتا دیے. اللہ راضی رہے 1، بندے راضی رہے 2، مال بڑھے 3. چوتھی چیز کیا چاہیے؟ تو چوتھی چیز یہ چاہیے کہ میرے عمر لمبی ہو، زندگی لمبی ہو. تو زندگی لمبی رکھنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کے بنائے رشتے ہیں خون والے، ان رشتوں کو جوڑ کے رکھو. میری چند بیٹیاں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں ان سے خاص کر کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا لمبی عمر پائے تو میں اپنی بیٹی سے جو بہو ہے اس سے کہوں گا کہ اپنے شوہر کو ماں باپ سے چھڑاؤ نہیں. اگر تم نے چھوڑایا تو اسے مارا، تم نے عمر چھوٹی تھی. چاہتے ہو کہ تمہارے شوہر کی عمر لمبی ہوئے تو اس کے مائکے سے، اس کے بہنوں سے، بھائیوں سے سب سے رشتے جوڑے رہنے دو. اور ان کی ماؤں سے اور خالاؤں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اگر تم اس کی زندگی کو اجاڑنا نہیں چاہتے ہو تو پھر اس کے جو رشتے خود اس نے بنائے ہیں ان کو بھی جڑا رہنے دو. کہا اگر تم چاہتے ہو کہ عمر لمبی ہو تو اللہ کے بنائے رشتے، جو ارحام کے رشتے ہیں، جو خون کے رشتے ہیں، انہیں جوڑ کے رکھو. اور کہا اگر میں پھر اور کیا چاہیے؟ کہا اور یہ چاہتا ہوں میں کہ میری عمر لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ تندرستی بھی برقرار رہے. تو کہا تندرستی برقرار رکھنا ہے
تو پھر صدقہ دو. صدقے کا مطلب 2 روپیے نکالنا نہیں ہے. صدقے کا مطلب یہ ہے، زکوٰۃ کا مطلب ہے جتنا واجب اللہ نے میرے مال میں رکھا وہ دینا، اور صدقے کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے واجب نہیں کیا وہ میں دوں. درگاہ میں آ کے میں نے پتھر لگوا دیا، یہ بھی مذہب کی زبان میں صدقہ ہے. ہر وہ کار خیر جو انسان پہ واجب نہیں ہے اس کا انجام دینا صدقہ ہے جو دوسرے کے کام آ جائے. حتیٰ کہ میں اگر اپنا علم تھوڑا سا میرے پاس کسی کو پہنچاتا ہوں تو یہ بھی اس کا صدقہ ہے. اور ہماری نگاہ میں صدقہ ایک حقیر چیز بن گئی ہے، مگر صدقہ حقیر چیز نہیں ہے کہ جب تم کسی غریب کو کچھ دیتے ہو تو اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے میرے ہاتھ میں آتا ہے. اتنا عظیم ہے کہ پروردگار کہتا ہے پہلے میرے ہاتھ میں آتا ہے. واجب کے نکالنے پہ نہیں کہا ہے، مستحب کی ادائیگی میں فرمایا ہے کہ اگر تم لمبی ہو، اگر تم چاہتے ہو تندرست رہو تو صدقہ دیتے رہو، یعنی اپنے مال سے کار خیر جو تم پر اللہ نے واجب نہیں رکھے ہیں وہ بھی انجام دیتے رہو. اب 5 چیزیں ہو گئی. چھٹی کیا چیز چاہیے؟ کہ آخرت میں آپ کا ساتھ چاہیے. آخرت میں آپ جہاں ہوں وہیں مجھے بھی پڑوس چاہیے. تو فرمایا فاتل مایا اتل السجود مایا للہ الواحد القہار. اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں میرا ساتھ ملے تو میرے ساتھ رب واحد و قہار کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرو. جتنا تم رب کے سامنے جھکتے چلے جاؤ گے اتنا ہی پروردگار تم کو اٹھاتا چلا جائے. سب سے قریب جو انسان میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے جتنی دیر گفتگو کر لی الجھن میں گفتگو کی ہے، اور میں یہیں پر اپنی بات کو روک کے کہ میرے عزیزوں ہم دنیا کے جو فوائد ہیں ان اعمال خیر کے اسی پہ رک جاتے ہیں. ہمیں اس پر نہیں رکنا چاہیے، ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے. بہت آگے بڑھتے ہیں تو جزا اور جنت کے لیے ہماری ساری بحثیں اسی پر ہوتی ہیں کہ کس نام سے جنت ملے گی وہ کر ڈالیں. مگر اللہ کہتا ہے جنت کے اوپر بھی نہ جاؤ، تم اپنے سارے اعمال خیر کو انجام دو اس طرح سے کہ یہ دیکھو کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں، میرا مولا اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے، میرے آقا اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے. بس اس کو اپنی زندگی کا معیار بنا لو. چاروں طرف اذانیں ہو رہی ہیں، اول وقت نماز ہو چکا ہے. میرے عزیزوں میں یہیں پر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں نہ جانے کون سی چیز کہاں سے کب آ جاتی ہے اور بحثیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور بحثوں کے نتیجے میں عجیب و غریب طرح کے نظریات قائم ہو جاتے ہیں. ان میں ایک بحث ہمارے درمیان چلی آ رہی ہے کم سے کم میرے نوجوانی سے، عزاداری اور نماز کے ٹکراؤ کی بحث کہ نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل ہے، یہ پہلے کی جائے کہ وہ پہلے کی جائے. اب جو نماز وقت شروع ہی ہوا ہے لہٰذا کم سے کم اس ممبر کا حق ادا کرو. اور یہ ممبر اسی وقت ممبر ہوتا ہے جب اس سے وہ بات کہی جائے جو بات اس ممبر کے صاحبان ممبر کی بات ہے. یہ ممبر رسول کا ممبر ہے، یہ ممبر علی کا ممبر ہے، یہ ممبر حسین کا ممبر ہے، حسنین کا ممبر ہے، یہ ممبر ائمہ طاہرین کا ممبر ہے. یہ ممبر اسی وقت تک رہ گا جب تک ان کی بات کہی جائے. جہاں سے میرے ذاتی نظریات آنے لگے وہاں سے ممبر نہیں رہ جاتا. آپ مجلسیں سنتے رہتے ہیں، آپ کو متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شام کے دربار میں جب قیدی بنا کے لے جائے گئے تھے کربلا میں، تو اس وقت یزید نے اپنے خطیب سے کہا تھا کہ ممبر پہ بیٹھ اور بول، اور اس نے لغو باتیں شروع کی تھی. ممبر پہ بیٹھ کے جب لغو باتیں شروع کی تو سید سجاد نے اجازت مانگی تھی کہ مجھے بھی بولنے دے. مگر آپ غور کریں ان لفظوں پہ جا کے دیکھیں تاریخ کی کتابوں میں کہ کن لفظوں میں پوچھا ہے سید سجاد جو اجازت مانگی. یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے بھی اجازت دے میں اس ممبر پہ جا کے اپنی بات کہوں. کیا تو مجھے بھی اجازت دیتا ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ جا کے اپنی بات کہوں؟ نہیں، آپ نے توجہ نہیں دی. یہ ممبر کی شکل ممبر کی تھی مگر بات وہ کہی جا رہی تھی جو ممبر کی نہیں تھی. تو سید سجاد نے کہا یہ اب ممبر نہیں ہے، یہ لکڑیاں ہیں. اور اگر ممبر کی بات پالان شتر میں بھی جا کے کہی جائے تو وہ ممبر ہوتا ہے، وہ پالان شتر نہیں رہ جاتے. تو میرے عزیزوں یہ ممبر جن کا ہے ان کی بات یہاں سے کہی جانا چاہیے. ہماری بدنصیبی ہے کہ آج اس ممبر سے ہم ذاتی نظریات اور ذاتی خیالات کو مسلسل پیش کر رہے ہیں. انہی میں ایک بحث ہمارے درمیان نہ جانے قوم کی بدنصیبی سے کہاں سے آ گئی کہ نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ بحث بیجا بحث.
یہ بحث بے محل بحث، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کون اونچا کون کمتر، کون اچھا کون برا، کون زیادہ اچھا کون کم اچھا۔ اس بحث کی ضرورت کب پڑتی؟ میرا تعلق ادارے تنظیم المکاتب سے ہے، ہمارا کام بچوں کی ابتدائی ضروری دینی تعلیم ہے۔ البتہ ہم نے اس پہ مہم اور جوڑ لی ہے کہ ہر جگہ جہاں ہمارے 15 بچے ہوں وہاں مکتب بھی ہو اور وہاں کوچنگ بھی ہو، تاکہ دنیا کی تعلیم بھی بچوں کی اچھی رہے اور آخرت کی تعلیم بھی اچھی رہے۔ ہمارا کام تعلیم سے جڑا، ہم بچوں کی تعلیم سے جڑے ہیں۔ 50,000 بچے 1200 مکاتب اس وقت ضروری دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں میرے عزیزوں۔ یہ نہ ڈریے گا کہ مولانا بن رہے ہیں۔ مولانا بننے کے لیے مدرسہ ہمارا لکھنؤ میں گولہ گنج میں ہے، 125 بچیاں اور 95 بچے اس میں ہیں۔ ہم ملاؤں کی فوج نہیں کھڑی کر رہے ہیں، ہم خالی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ الف سے اللہ پڑھاتے ہیں تو تے سے ترازو کے بجائے تے سے تعزیہ پڑھاتے ہیں، جیم سے جہاز کے بجائے جیم سے جانماز پڑھاتے ہیں، عین سے عینک کے بجائے عین سے علم پڑھاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک بچہ چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے سیاست میں جائے، اس کے پیشانی پہ سجدے کا نشان ہو اور اس کے سینے پہ ماتم کا نشان ہو۔ اس لیے کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ قوم میں کوئی سلمان جو پیدا ہو وہ سلمان فارسی پیدا ہو، سلمان فارسی کا غلام پیدا ہو۔ میرے عزیزوں، تو ہمارا تعلق بچوں کی تعلیم سے، امتحان لیتے تو بچوں کے نام بھی دیتے، بس دورے پہ نکلے، بستی بستی قریے قریے گاؤں گاؤں خود سے پہنچ کے پیغام دین پہنچانا بھی ادارے مکاتب کی خدمات میں سے خدمت ہے۔ ہم بستی بستی جاتے ہیں، بچوں ملتے ہیں، نام بھی دیتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی قلم لے کے چلے تھے، ختم ہو گئے، ذرا دلوا دو۔ کہا مولانا آج کل کووڈ-19 کی پابندیوں کی وجہ سے ہمارے علاقے میں قلم غائب ہے۔ ہم نے کہا یار اس کے بغیر تو اپنی گاڑی نہیں چلے گی، کم سے کم 2-4 ہی مل جائیں لکھنے پڑھنے کے لیے۔ کہا چلیے دیکھتے ہیں، بازار میں لے کے گئے ہم ساتھ، قلم ہے نہیں، قلم ہے نہیں، دکان پہ رہے نہیں مل گئی۔ آخر کار ایک دکان پہنچے، ہم نے کہا قلم ہے کہ ہے؟ ہم نے کہا جتنے ہوں گے سب لے لیں۔ وہ ایک ڈبہ لے کے آیا، ہم نے سوچا چلو 10 قلم تو نکل آئیں گے، 12 تو مل جائے۔ ہم نے کہا چلو یہ 10-12 جملیوں لے لیں گے۔ اب جو اس نے ڈبہ کھولا تو 2 قلم رکھے، اب دونوں قلم تو میرے سامنے آئے تو میں نے ایک اٹھایا، اس سے لکھا، پھر دوسرے سے لکھا، پھر اس کو دیکھتا ہوں، پھر اس کو دیکھتا ہوں، پھر اس کی کیپ کھولی، پھر اس کا بٹن دبایا۔ تو تھوڑی دیر تو آپ سب کیے کھڑے رہے اور پھر آپ نے کہا مولانا کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا دیکھ یہ رہے کہ ان میں سے کون والا زیادہ اچھا ہے۔ توجہ دے تو بات آگے بڑھو۔ ہم نے کہا دیکھ یہ رہے کہ ان میں سے کون والا قلم زیادہ اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سب لے لیں گے۔ ہم نے کہا ہاں سب لے لیں گے، 2 ہی ہیں تو دونوں لے لیں گے۔ تو کہا مولانا جب دونوں قلم آپ کو لے لینا ہے تو پھر یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون والا زیادہ اچھا کون والا کم اچھا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب آدمی کو کوئی چیز کوئی لینا ہو کوئی چھوڑنا ہو تب یہ دیکھتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے، اور جب دونوں لینا ہو تو پھر یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان میں اچھا کیا ہے اور کون کم اچھا ہے۔ میرے عزیزو، مجلس، عزاداری اور نماز، ان میں بحث تو تب کھڑی کرو جب ان میں کوئی ایک لینا ہو ایک چھوڑ دینا ہو۔ سے کوئی ایک لینا ایک چھوڑ دینا تو بحث کھڑی کرو، مگر اس سجدے کو ہم کیسے چھوڑ دیں جس میں حسین نے سر کٹایا تھا، اور اس عزاداری کو ہم کیسے چھوڑ دیں جو سجدوں کو ہاتھ تک بچا کے لے کے آئی ہے۔ تو یہ بحث ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بحث اٹھے تو سمجھ لیجئے جہاں سے اٹھے گی 2 ہی جگہ ہو سکتی ہیں، یا تو وہاں سے اٹھے گی جو نماز کو مٹا دینا چاہتا ہے، یا وہاں سے اٹھے گی جو عزاداری کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ یہ مومن کے درمیان، شیعوں کے درمیان، اہل بیت والوں کے درمیان یہ بحث نہیں ہونا، مگر ہوتی ہے اور دلیلیں بھی عجیب غریب بھی آتی ہیں۔ 30 سال پہلے کی بات مجھے یاد آ گئی، میں جب تم سے پڑھ کے آیا، جہالت کم کر کے آیا، تھوڑی سے پڑھ کے آیا، تھوڑی سی اپنی جہالت کم کر کے آیا، تو ایک شہر میں پہنچا، یہاں یوپی کے بڑے شہروں میں عزاداری وہاں بھی اچھی خاصی ہوتی ہے، وہاں مجلس پڑھنے کے لیے بلایا گیا تو وہاں ایک بحث چلی ہوئی تھی، کون اونچا کون نیچا۔ ہم نے کہا بھائی بھیجا بحث ہے یار، تو آخر ہماری میں سے کس کو توڑ دیں، 2 ہاتھ کس کو کاٹ دیں، مگر نہیں ماننے تو ہم نے کہا چلو آپ اپنی بات کہیے کہ اللہ دیکھیے عزاداری افضل ہے، حسین افضل ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بالکل، سید سردار جوانان جنت ہیں اور ان کے طفیل میں کائنات بنی ہے، ان کے افضل ہونے میں کس کو شبہ ہے؟ پوری کائنات ان کے طفیل میں بنی، ان کی محبت میں بنی ہے، ان کے افضل ہونے شبہ، مگر آپ کہنا
کہ اللہ دیکھیے دلیل میری سنیے. ہم نے کہا سنائیے. کہ اللہ آپ بھی بچپن سے سنتے آئے, مجلسوں میں پڑھتے ہوں گے, سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو چھوٹے شہزادے پشت پہ آ گئے, اور جب تک خود سے حسین پشت رسول سے نہیں اترے پیغمبر نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. ہم نے کہا بے شک. کہ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ذکر 3 بار ہوتا تھا 7 بار ہوتا تھا وہ 70 بار کیا. میں نے کہا بے شک. کہ دیکھا آپ نے حسین افضل. ہم نے کہا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے حسین افضل, مگر جو مطلب آپ نکال رہے ہیں وہ نہیں نکل رہا یہاں سے. جو مطلب آپ نکال رہے ہیں وہ نہیں نکل رہا. میں نے کہا اگر میرے پیغمبر نے پشت رسول پر حسین کے آنے کے بعد میرے پیغمبر نے نماز توڑ دی ہوتی تو میں بھی نام حسین پہ نماز چھوڑ دیتا. اگر حضور نے پشت پر پیغمبر کی پشت پر حسین کے آنے کے بعد میرے رسول نے نماز توڑ دی ہوتی تو میں بھی نام حسین پہ نماز چھوڑ دیتا. مگر میں نے دیکھا تو یہ کہ جو ذکر سجدہ 3 یا 7 بار ہوتا تھا وہ 70 مرتبہ سے بدلا. تو میں نے تو یہ سیکھا کہ قربت حسین سے نمازیں اور سجدے چھوٹا نہیں کرتے ہیں, قربت حسین سے سجدوں کی عظمت بڑا کرتی ہے, نماز کا وقار بڑھا. بحث ہوتی ہے, اور اس بیجا بحث نے ہمارے معاشرے میں اتنی جگہ بنا لی ہے کہ ہم بے حسی کا شکار ہو گئے. بس میں آخری بات اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ضرور کہوں گا. وقت نماز گزرتا چلا جا رہا ہے, مگر مالک کی بارگاہ میں جواب دے سکوں گا کہ میں نے اپنی قوم کی خدمت میں وہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ جو ہم نماز کو سبک سمجھنے لگے ہیں. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا صاف جملہ ہے, ہم سب اتنے گنہگار ہیں کہ اپنے نیکیوں کی طاقت اور اپنے توبہ کی طاقت پر بخشش کا کوئی امکان نہیں جب تک کہ ان کی شفاعت حاصل ہو. ہم سب امید لگائیں ان کی شفاعت کی. یہ آنسو ہمارے کام آئیں گے, یہ ماتم ہمارے کام آئے گا, یہ سب شفاعت کا ذریعہ بننے والے. تو وہ ہماری شفاعت کریں گے تو ہم نجات پائیں گے, مگر ان کی شفاعت پانے کی شرط کچھ سن لیجیے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ امام کی والدہ کے لیے تعزیت کی خدمت میں تعزیت کے لیے جو اس وقت کے اصحاب کے فقہا وہ حاضر ہوئے. جناب محمد ابن مسلم, ابان ابن تغلب وغیرہ ان میں سے کوئی آیا تو والد امام کاظم نے فرمایا کہ سنو تمہارے امام کی ایک عجیب سیرت ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں. کہا وہ کیا؟ کہ جب آنکھیں بند کیے پڑے تو زندگی کا آخری لمحات تھے زہر کے اثر میں, تو ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے انہوں نے کہا کہ میرے کنبے کے سارے لوگوں کو جمع کرو. کنبے کے سارے افراد جمع ہوئے, بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں, اور اس کے اثر سارے خادم اور کنیز بھی جمع کرو. سب کو جمع کیا اور اس کے بعد آنکھیں کھول کر جملہ فرمایا. جملہ کیا تھا؟ ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ. امام نے فرمایا کہ اگر تم ہماری شفاعت کے منتظر ہو تو سنو, ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچ سکتی جو نماز کو ہلکے میں لے. نماز کو چھوڑنے والے کی بات نہیں ہو رہی, نماز کو ہلکے میں لینے کی بات. کہ وقت نماز آئے اور ہم کہیں اور مشغول رہے, یہ نماز کو ہلکے میں لینا, یہ نماز کو ہلکے میں لینا ہے. آپ خود محسوس کریں, وقت نماز اور ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں, وقت نماز اور ہم گپ لڑا رہے ہیں, وقت نماز اور ہم دعوت کھا رہے ہیں, وقت نماز اور ہم مجلس پڑھ رہے ہیں. یہ ہلکے میں لینا, اور یہ بحث کھڑی ہو گئی ہمارے درمیان. اور خاص نماز کے وقت ہماری بیویاں اسی روزے میں ٹھیک مغرب کے وقت سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کہ نہیں نماز چھوڑ دیں. آپ طے کریں ذرا کہ آپ کی اس وقت کی ڈیوٹی کیا ہے, اللہ کی رضا کس چیز میں ہے. میں عرض کروں گا, ایسے نہیں جاؤں گا, چاہے جتنا وقت لے لوں میں آپ کا. اور غور کیجئے گا, اور جو مجھ سے بات کرنا چاہے اس موضوع پر بات میں حاضر ہو. اور میرا نمبر یاد رکھیں, میں ہمیشہ آپ کی خدمت پہنچاتا ہوں. 9415306997 واٹس ایپ بھی ہے. جس ذہن میں بھی الجھن ہو, میں کسی فتنے کے لیے بات نہیں کر رہا, میں جو واجب سمجھ رہا ہوں فریضہ آپ کی خدمت میں ادا کر رہا ہوں. ہماری قوم میں کانسیپٹ چینج کر دیے گئے, ہمارے مذہب کے ٹکڑے بنا دیے گئے. کوئی اس کو لیے دوڑ رہا ہے, کوئی اس کو لیے دوڑ رہا ہے. یہ مذہب پورے عقائد اور اعمال اور اخلاق کے مجموعے کا نام ہے, کسی ایک حصے کا نام نہیں ہے. نہ اکیلا مجلس کا نام مذہب ہے, نہ اکیلی نماز کا نام مذہب ہے, نہ اکیلے روزے کا نام مذہب ہے, نہ اکیلی مسجد کا نام مذہب ہے, نہ اکیلے روزے کا نام مذہب ہے. اس پورے مجموعے کا نام مذہب ہے. ہم کاٹ کاٹ کے کیوں بانٹ رہے ہیں مذہب کو؟
کوئی روزہ سنبھالے مسجد نہیں جاتا، کوئی مسجد آتا روزہ نہیں دیکھتا. یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ مذہب پورا مجموعہ ہے، یہ تحفہ ملا ہے، جیسے ملا ہے ویسے اپناؤ. ہم نے ٹکڑوں میں بانٹ رکھا ہے. کوئی مولا عباس کا شہدائی بن گیا، امام حسین سے مطلب نہیں. کوئی امام حسین کا ٹھیکیدار بن گیا، حضرت عباس سے. سب ہمارے درمیان فیشن چل رہے ہیں. بانٹنے کاٹنے کا اپنی عرسی میں نظریات میں نظریہ یہ رکھا گیا. مجلس کرو چاہے نماز وقت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس کی نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے. یہ ہے دلیل. اب اس دلیل کی کچا پنا بھی سن لیجیے. یہ دلیل یا تو نادانی کی وجہ سے ہے یا بے خبری کی وجہ سے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے دلیل ہے. میرے عزیزو، اللہ نے ہمارے اوپر جتنے واجبات اور مستحبات رکھے ہیں، نیکیاں، وہ دو طرح کے ہیں. کچھ کا اس نے وقت معین کر دیا ہے اور کچھ کا وقت معین نہیں کیا ہے. مثلا واجب نمازیں، ان کا سب کا وقت معین ہے. صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر کے وقت سے لے کے سورج نکلنے تک. ظہر کا وقت اول زوال سے لے کے غروب آفتاب تک، مختلف اوقات. اچھا اب یہ نماز کا وقت، روزہ ماہ رمضان میں، حج 9 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک. تو یہاں دن وقت معین ہے. مگر اکثر نے کیا وہ ہے جہاں اللہ نے اس کا نہ کوئی وقت معین کیا نہ کوئی جگہ معین کی. ہم حج کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کعبہ بنا کے نہیں کر سکتے، جانا پڑے گا وقت ہے. تو اب اس عبادت میں جگہ کی شرط بھی ہے، وقت کی شرط ہے، تاریخ کی شرط ہے. تو جو وقت کی شرط والی عبادتیں ہیں میں نے 2-4 آپ کے سامنے گنا دی. اکثر عبادتیں وہ ہیں جن میں وقت کی کوئی شرط نہیں، جب چاہو کرو. مجھے ایصال ثواب کرنا ہے تو کیا شرط ہے کہ 40 کا انتظار کریں؟ جس وقت چاہیں جہاں ہو وہی کر سکتے ہیں. ایک صلوات بھیج کے کر سکتے ہیں. صلوات بھیج رہے ہیں تو مل کے پرزوش صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ماں باپ سے نیکی کا حکم ہے، کیا اس کا کوئی وقت معین کیا گیا؟ پڑوس کا خیال رکھنے کا حکم ہے، کوئی وقت معین ہے؟ بچوں کی تربیت کو کوئی وقت معین ہے؟ کوئی وقت معین نہیں. تلاوت قرآن کا حکم ہے، کوئی وقت معین ہے؟ نہیں. اکثر عبادتوں کا وقت معین نہیں ہے، تھوڑی عبادتیں جن کا وقت معین ہے. تو جس عبادت کو کوئی وقت معین نہیں جب کی جائے گی کیا کہلائے گی؟ قضا کے ادا. جس عبادت کا کوئی وقت معین نہیں تو وہ عبادت جس وقت بھی کریں گے وہ ادا ہوگی کہ قضا ہوگی؟ ادا ہوگی. جس کا وقت معین ہے جب اس وقت میں کریں گے تو ہوگی ادا، اور جب اس وقت کے بعد کریں گے تو ہوگی قضا. اور یہ کرم پروردگار ہے، مذہب اہل بیت کی خصوصیت ہے، صرف باقی فرقوں میں نہیں ہے کہ قضا اگر ہو جائے یعنی چھوٹ جائے تو بعد میں اس کو ادا کرنے کی گنجائش رکھی ہے، تاکہ تم مایوس نہ ہو جاؤ کہ اتنی نمازیں چھوٹی اب جہنمی تو پکے ہو گئے. نہیں، توبہ کر کے قضا کر ڈالو، جہنم سے نکالا. اتنے روزے چھوٹے اب قضا نہیں ہو سکتی. یہ صرف مذہب اہل بیت میں ہے جہاں قضا کی گنجائش ہے. تو قضا کہاں ہوتی ہے؟ جہاں وقت معین ہو اور معین وقت میں وہ عبادت نہ کی گئی ہو تو وہ ہے قضا. اور وقت معین اور عبادت وقت کے اندر کی گئی تو وہ کیا کہلائے گی؟ ادا. اور جس عبادت کا کوئی وقت معین ہے ہی نہیں وہ کیا کہلائے گا؟ نہیں، الفاظ دہرائیں آپ، تو کہلائے گا ادا. اب آئیے مجلس اور نماز کی بحث. کیا مجلس کی قضا نہیں، نماز کی قضا ہے؟ لہذا نماز قضا کرو، بعد میں پڑھ لینا، مگر مجلس فوراً کر ڈالو. میرے عزیزوں دلیل کچی ہے، سنیے. نماز کا ایک وقت ہے اول وقت، جیسے ہی اذان ہو 8-10 منٹ کے اندر سب سے زیادہ ثواب اس میں. اس کے بعد ہے وقت فضیلت، جو کیلکولیشن کے سسٹم اللہ نے جو بنائے ہیں اس کے حساب سے نماز کے وقت 1 گھنٹے، 1.25 گھنٹے، 1.5 گھنٹے بعد تک ظہرین میں، اور 1 گھنٹے تک مغرب میں، اور صبح میں شاید 45 منٹ 40 منٹ تک وقت فضیلت رہتا ہے. پہلے آیا اول وقت، اول وقت ختم ہوا تو وقت فضیلت. اب وقت فضیلت بھی ختم ہوا تو وہ وقت آئے گا جس میں پڑھ لو تو کافی ہے، قضا نہیں ہوئی. ابھی گنہگار نہیں ہوئے. مثلا 12 بجے اذان ہے، 1 بجے تک تقریباً 1-1:15 بجے تک اس وقت جو بھی وقت فضیلت جوڑا جائے نکلے گا وہ وقت فضیلت ہے. اس کے بعد
جو پڑھے 1 بجے سے لے کے سورج ڈوبنے تک 5:20 تک مثلا، وہ ہے وقت کفایت کہ ادا ہو گئی، گنہگار نہیں ہوئے۔ قضا کر کے تو گناہ کبیرہ کیا۔ ہم تماشا سمجھتے ہیں نماز کو قضا کرنا، نماز کا قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، عدالت سے گرا دیتا ہے، نماز کی امامت کے لائق نہیں رہنے دیتا، گناہ کبیرہ۔ تو میں بڑی محنت آپ سے لے رہا ہوں، میں تو نہیں کر رہا زیادہ، آپ سے زیادہ محنت لے رہا ہوں، آپ دماغ پہ بوجھ ڈال رہا ہوں۔ میں نے قیاس کیا کہ جن عبادتوں کا وقت معین نہیں، ان کو جب بھی ادا کیا جائے تو وہ کیا ہوگی؟ ادا۔ اور جن عبادتوں کا وقت معین ہے، وقت کے اندر ہو تو ہوگی ادا، اور وقت کے بعد ہو تو ہوگی قضا۔ اب آئیے، کیا اللہ نے عزاداری کا کوئی وقت معین کیا ہے؟ اگر عزاداری کا کوئی وقت معین نہیں کیا گیا تو جب بھی عزاداری کریں گے وہی اس کا وقت اول بھی ہوگا، وہی اس کی وقت فضیلت بھی ہوگا، وہی اس کا وقت کفایت بھی ہوگا۔ نماز کا وقت معین ہے، لہذا اگر اول وقت نہ پڑھا تو ثواب گیا، وقت فضیلت میں نہ پڑھا تو ثواب گیا، وقت کفایت میں نہ پڑھا تو گنہگار ہوئے۔ تو پھر پہلے وہ کر ڈالو جس کا وقت معین ہے تاکہ اس کی فضیلت حاصل کر لو، پھر وہ کرو کہ جسے جب بھی کرو وہی اول وقت کہلائے گا، وہ کوئی اور وقت نہیں کہلائے گا۔ یہ بیجا دلیل دے کہ ہمارے جوانوں کو گمراہ کیا گیا کہ نماز کی قضا ہے اور عزاداری کی قضا نہیں ہے۔ عزاداری قضا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ عزاداری کوئی وقت معین نہیں۔ رات کے 1 بجے کرو تو بھی اول وقت ہے، دوپہر کو 3 بجے کرو تو بھی اول وقت ہے، شام کو 5 بجے کرو تو بھی اول وقت ہے، مگر نماز وقت معین ہے۔ تو جس کا وقت معین ہے اسے اس وقت کیا جائے۔ میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، اور میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں، روز مصائب میں ہم روتے ہیں، یہ کہہ کے روتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ظہر کا وقت تھا، جنگ چل رہی تھی، کہ ابو ثمامہ سیداوی نے ایک بار کہا کہ مولا اول وقت نماز ظہر، آپ کی اقتدامی زندگی کا آخری نماز پڑھ لیں۔ اور امام نے دعا دی کہ اللہ تمہیں مسلین میں، نماز گزاروں میں شامل فرمائے۔ میرے عزیزو، غور کرو حسین کی سیرت پہ، حسین کی سیرت پہ غور کرو۔ جہاد جیسا فریضہ انجام دیا، مگر جہاد کرتے کرتے جب وقت نماز آیا تو حسین نے نماز کو ترجیح دی، اول وقت نماز کو ترجیح دی، جہاد روکا نماز قائم کرنے کے لیے۔ اگر حسین نماز کے قیام کے لیے جہاد روک دے، اگر مولا علی پرست تیروں مسلح بچھائیں اور ابن عباس کہیں مولا یہ کیا پرست تیروں مسلح، اور وہ کہیں کہ اسی نماز کے لیے جنگ ہو رہی ہے، تو اس کے بعد وہ کیسا شیعہ ہے جو نماز کو سبک لے، وہ کیسا شیعہ ہے جو نمازوں کو قضا کرے، وہ کیسا ذاکر و خطیب ہے جو نمازوں کی وجوب کو ہلکا کر کے قوم کو گمراہ کرے، جوانوں کو گمراہ کرے کہ تم تو نماز کی قضا ہے ہی نہیں، جب قضا ہے قضا کر لینا، بس ادا کرو اس عزاداری کی۔ میرے عزیزو، مزاج حسینی پہچانو، موت آئے تو سجدے میں سر کٹے، سر کٹے تو نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن، دین پہ پڑے تو گود کے پالوں کو پہنچاؤ، دین اگر گود کے پالوں سے بھی نہ بچے تو بیویوں کی سروں کی چادریں چھن جائیں، مگر دین کو خطرے میں نہ ڈالو، دین کو باقی رکھو۔ میرے عزیزو، ابو ثمامہ نے کہا مقبل وقت نماز ہے، کہا نماز قائم ہو جائے، مقتل میں نماز قائم ہوئی۔ میدان جنگ میں جب نماز ہوتی ہے اس نماز کا نام نماز خوف ہے، اس نماز کا نام نماز خوف ہے۔ کربلا میں وہ نماز نماز ہے، نماز خوف نہیں ہے، نماز جرت ہے، نماز شجاعت ہے، اس لیے کہ سارے تیروں کا رخ اس چھوٹے سے لشکر کی طرف ہے اور سامنے سارا ہدف حسین کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ جماعت قائم ہونے لگی تو سعید اور زہیر آگے آگے کھڑے ہو گئے، ہزاروں تیر جو حسین کے جسم نادری کی طرف ان کا رخ ہے انہیں اوپر روکیں گے، دو ہاتھوں میں تلواریں دو ہاتھوں میں ڈالے، کچھ تلواروں سے تیر کاٹے، کچھ ڈھالوں پہ روکے، مگر کہاں تلوار ڈھالوں پہ سارے رک سکے، سینوں پہ روکنا پڑے، گردن پہ روکنا پڑے، صبح سے مسلسل زخم زخم کھائے چلے جا رہے تھے، اب سینکڑوں ہزاروں تیر جس میں پیوست ہو رہے ہیں، ادھر حسین کی نماز آگے بڑھ رہی، پروردگار تھوڑی بدن میں اور طاقت دے دے، علی کا پیر کانپ رہے، مولا کی دوسری رکعت ہے، میرے مالک میرا امام مشہور میں گیا، میرے مالک ذرا سی طاقت اور
حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شہید تھے اور آ کے گرے۔ حسین نے گود میں اٹھا کے سر رکھا، باقا حق ادا ہو گیا کہ نہیں؟ چہرے پر سے خون اور پسینے میں پوچھا، تم نے ہمارا حق ادا کر دیا، دعا دے کے شہید کو رخصت کر دیا۔ اسی عالم مجاہدت میں حسین کا ایک بوڑھا صحابی تلوار لے کے نکل چکا تھا، جس کا نام مسلم ابن اوسجا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مدد کے لیے پکارا، حسین سرانے پہنچے، سر اٹھا کے آگوش میں رکھا، پہلو میں حبیب بھی آگے بیٹھ گئے۔ حسین نے چہرے پہ ہاتھوں کو ملا، حبیب نے کہا مسلم آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا سر کس کی آگوش ہے۔ آنکھیں کھولی، حسین کے چہرے کی زیارت کی۔ حبیب نے کہا تم میرے بچپن کے دوست ہو، دنیا سے جا رہے ہو، خیمے میں تمہارا ایک کمسن بچہ ہے، ایک خاتون زوجہ ہے، اگر تم چاہو تو اپنی بیوہ کے لیے بھی وصیت کرو، میں تھوڑی دیر میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، مگر جب تک زندہ رہوں گا تمہاری وصیت کا خیال کروں گا۔ حبیب نے نہ اپنے بچے کے بارے میں کچھ کہا، نہ زوجہ کے لیے کچھ کہا، کانپتے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا، لڑکھڑاتی زبان سے کہا حاضر رجل، جب تک جیا حسین کے جسم میں زخم نہ لگنے دیا، جب تک جینا میرا مولا کے جسم کوئی زخم نہ لگنے پائے۔ وصیت کر دی، رخصت ہوئے، لاشیں کو لے کے حبیب اور حسین مسلم کا لاش لے کے خیمہ میں پہنچے۔ حسین بیٹھے تھے لاش لے کے کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا، ایک کمسن بچہ نکلا، بچے کے کمر میں تلوار بنی، تلوار بڑی ہے، بچے کا قد چھوٹا ہے، تلوار زمین پہ کھینچ رہی، بچہ مقتل کی طرف دوڑا۔ حسین نے کہا جلدی روکو، گئے بولا کے لے کے آئے۔ حسین نے کہا تم کون؟ کہا جس کی لاش آپ کے سامنے ہے اسی کا بیٹا۔ کہا کیا ارادہ؟ کہا حسین میرے مولا آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی، ہائے کیسی تنہائی کے بچے رہ گلے، آپ کی تنہائی اور بے کسی دیکھی نہیں جاتی، جاؤ گے لڑنے۔ کہا تیری ماں خیمے میں تو ابھی چھوٹا، تیرا باپ شہید، جا واپس چلا جا اپنی اماں کے لیے واپس۔ اس نے ہاتھ جوڑے، آقا جس ماں کے لیے بھیج رہے ہیں واپس، اسی ماں نے تو سجا کے بھیجا۔ حسین راضی نہیں ہوتے، ایک مرتبہ در خیمے کا پردہ ہٹا، ایک خاتون سر پہ ردا ڈالے نکلی، نزدیک آئی آواز دی، وہ حبیب ارے میرے آقا حسین مسلم مرد تھے، لڑکے شہید ہو گئے، میں خاتون ہوں، مقتل میں جا نہیں سکتی، یہ نذرانہ آپ قبول کر لیں۔ مظلومیت سر جھکائے ہیں، سامنے نمنا بچہ ہاتھ جوڑے، حسین روکے تو کیسے روکے، 6 مہینے کا لال بھی پیش کرنے والے ہیں، بھیجے تو کیسے بھیجے، ماں کے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ فیصلہ حسین کا وسیالت اللہ علم ایب قدمی الگود علی اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار اس تذکرے کے دوپہر میں ہمارے دلوں کو گرمی نہ فرما، اور ہمارے دلوں کو اچھی باتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ فرما، ہماری نیکیوں کو ساری کمی کے باوجود شرف قبولیت سے نواز دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو بیمار اور شفا عطا فرما، جو زمین پر ظلم و ستم کا شکار ہے، خصوصیت سے سعودی عرب اور یمن جیسے ملکوں میں ان کی حفاظت فرما، پروردگارا خطبات عالیات کی حفاظت فرما، فقہا اور مراجع کرام کی عزت و آبرو اور زندگی کی حفاظت فرما، زمانے کے مولا کو ہم سے راضی فرما، حسن غیبت میں دو زندگی میں عبادت اور ان کی خدمت میں حاضری دے سکے اور ان کے ناصروں میں شامل ہو سکے۔ ایک بار پھر سے ہم 3 بار سے توحید کی دعوت بنا کے مرحومہ حیات جہاں بنت مرحوم سید علی کی روح کو